بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا میزبان آپ کا بھائی طارق عزیز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، 28 مئی یوم تکبیر بھی گزر گیا اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر یوم تکبیر کی یاد بھی بنائی کہ وہ کتنا بڑا معرکہ تھا۔ میں اس کو اس لیے زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں نے پچھلے دنوں کیا، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوم تکبیر سوائے نون لیگ کے باقی کوئی بھی دوسری جماعتیں یا اسٹیبلشمنٹ یا پاک آرمی اتنے جوش و جذبے سے نہیں بناتی جتنی پاکستان مسلم لیگ نون بناتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ وجوہات کیا ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وجوہات میں وہ یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو آپ حضرات کے سامنے تفصیل عرض کروں گا کہ یوم تکبیر پر کون سا طبقہ کیوں خوشی مناتا ہے اور کون سا طبقہ کیوں خوشی نہیں مناتا۔ میرا آج کا جو ویلاگ کرنے کا مقصد ہے، اس ویلاگ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے ایک چیزیں جو حقائق ہے معاشرے کے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کتوں کی لڑائی عرصہ پہلے ہم بھی بڑے دیکھا کرتے تھے غور سے، اور ایک ہوتی ہے مرغوں کی لڑائی۔ کتوں کی لڑائی میں بھی دو گروپ ہوتے تھے جو آپس میں اپنا کتا میدان میں اتارتے تھے اور وہ خون خرابہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرتے ہوئے کتوں کی لڑائی ہوتی تھی۔ حقیقت میں وہ لڑائی جو ہے وہ کتوں کی لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ دو گروپوں کی لڑائی ہوا کرتی تھی، وہ دو انسانوں کی لڑائی تھی جو ایکچولی وہ کتوں کو لڑانے کی صورت میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، اپنا جوش نکالتے تھے اور اپنے اندر کی خباثت نکالتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ نے دیہاتوں میں یا شہروں میں مرغوں کی لڑائی دیکھی ہوگی، مرغوں کی لڑائی، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مرغے لڑتے تھے حقیقت میں وہ مرغوں کی لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مرغے تو بیچارے بے شعور ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ان کو، سینس نہیں ہوتی، لیکن وہ انسانوں کے لڑانے پر وہ لڑتے تھے۔ وہ بھی لڑائی حقیقت میں مرغوں کی لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ دو انسانوں کی لڑائی ہوتی تھی۔ دو ایسے گروپ ہوتے تھے جو مرغوں کی یا کتوں کی لڑائی میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، اپنا غصہ نکالتے تھے۔ اسی طرح اس وقت جو سیاسی میدان میں جو دنگل چل رہا ہے عمران خان اور دوسری جماعتوں کے درمیان میں، یہ بھی حقیقت میں سیاسی جماعتوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ایک دو لابیز کی لڑائی ہے بین الاقوامی سطح پر۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں افسوس تو یہ ہے کہ قوم میں اتنا شعور ہی نہیں کہ وہ شعور رکھ سکیں اور چیزوں کو سمجھ سکے۔ بعض اوقات چیزوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ بہرحال ہمارا کام، ویلاگرز کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرتی مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس قوم کو سمجھنے کی موقع فراہم کرے۔ اس وقت دنیا میں دو ہی قسم کے بلاکس ہیں، نمبر 1 چائنا بلاکس ہے اور نمبر 2 امریکن بلاکس ہیں۔ چائنا بلاک کی میں آپ کو تفصیل بتا دوں کہ چائنا جو بلاک بنتا ہے وہ معاشیات کی بنیاد پہ بنتا ہے، جبکہ امریکہ کا جو بلاک بنتا ہے وہ فسادات کی بنیاد پر بنتا ہے۔ آپ امریکہ کے جو بھی بلاکس میں شامل لوگوں کو دیکھ لیں، وہ جنگ و دجل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے پہ گولہ بارود برساتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا تعلق اسرائیل سے ہو یا امریکہ سے ہو یا کسی بھی دوسرے ایسے ملک سے ہو جہاں پر ہتھیاروں کی دوڑ ہوتی ہے۔ جبکہ چائنا کا جو بلاک ہوتا ہے وہاں پر معاشی مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے بلاک میں جو شامل ہے وہ پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی، بنگلہ دیش اور کچھ حد تک انڈیا بھی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کی دشمنی آپ حضرات کے سامنے ہی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ گزشتہ 7 سال سے سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات منقطع ہیں، لیکن چائنا نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے، اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب میں دوستی کروا دی اور ایک دوسرے کے سفارتخانے کھلوا دیے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے عہدیداروں کو دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ آپ دورہ کریں۔ امریکہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی کہ چائنا مضبوط ہو اور پاکستان، ایران اور سعودی عرب چائنا کا ساتھ دیں۔ اسی وجہ سے ہر ملک میں امریکہ اپنی لابیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان اس لابی کا شکار ہوا ہے۔ عمران خان حد الامکان کوشش یہی کر رہا ہے کہ وہ چائنا کے اینٹی جائے۔ ویسے تو حکیم سعید، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حکیم سعید، ڈاکٹر اسرار بہت عرصہ پہلے کہہ چکے تھے کہ عمران خان کو سیاست میں پلانٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہودیوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان بھی ایک دہائی سے یہی رونا پیٹتے آ رہے ہیں کہ عمران خان ایک سیاستدان نہیں ہے، پی ٹی آئی ایک سیاسی قوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعلی کار ہے
جو پاکستان کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستان میں تمام تر جماعتیں ایک طرف تھی اور عمران خان دوسری طرف کھڑا ہوا تھا۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں، بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں دیکھیں جی اکیلا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ بھائی اکیلا ڈٹ کے کھڑا ہو کپتان نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کی لابی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کی معاونت کے لیے محاورہ مشہور ہے کہ آپ وکیل نہ کریں بلکہ جج خرید لیں۔ اس کی معاونت کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے میں شامل طاقتوں نے ججز کو خریدا، اور خاص طور پر ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال سر فہرست ہیں۔ آپ نے حالیہ دنوں میں ان کی جانبداری اور عمران خان سے وفاداری بالکل واضح دیکھ لی ہوئی ہے۔ اب اس پر کسی قسم کا تاثرات دینا میرا خیال ہے وہ بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ہر بچے کو یہ پتہ چل چکا ہے۔ دوسری طرف جو چائنا بلاک ہے، اس میں بھی یقیناً چائنا کی طرف سے مکمل طور پر طرفداری مل رہی ہے، ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو کیبنٹ ہے، جو کابینہ ہے، جو حکومت ہے، وہ کھل کر قانون سازی کرتے ہوئے ہر وار کا جواب جو عمر عطا بندیال کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کا مؤثر جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف ابھی تک امریکہ یاترا کے لیے نہیں گیا بلکہ چائنا گیا ہوا ہے، اور چائنا سے ہی اس کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر نظر آ رہے ہیں۔ اور پوری یہ جو بلاک ہے چائنا بلاک، اس کی جو سرپرستی کر رہا ہے یا اس کو جو فائنینشل سپورٹ کر رہا ہے وہ چائنا کر رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب پاکستان میں یہ حکومت تبدیل ہوئی، آئینی طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی، عمران خان کا تختہ الٹا گیا، عدم اعتماد پیش کی گئی، تو اس کے بعد سے جب سے سننے میں آ رہا تھا نئی حکومت آئی PDM کی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ پھر IMF کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا تھا PTI کی طرف سے کہ اس کو PTI کو نے ہر ممکن کوشش کی کہ IMF پاکستان کو قرض نہ دے بلکہ وہ ڈیفالٹ ہو جائے۔ شوکت ترین کی ویڈیو کال اور آپ نے اس طرح کے بہت ساری PTI کی طرف سے کارروائیاں دیکھی ہوں گی، جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ IMF اگر پاکستان کو قرض نہیں دے رہا تو اس میں مین کردار PTI کا ہے۔ دوسری طرف PTI نے امریکہ مخالفت کا نعرہ شروع میں لگایا، صرف کیا اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر فوراً امریکہ کی طرف سے اس کو ایک تماچا رسید کیا گیا، اور عمران خان کو خیال آیا کہ میں تو انہی کا پیڈ ایک نمائندہ ہوں، تو میں ان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اس سے معافی مانگی، اور پھر ایک لابی ہائر کی کئی ڈالرز ماہانہ کے اوپر جو امریکہ اور عمران خان کے تعلقات کو دوبارہ سے بحال کر دیں۔ بار وہ تعلقات بحال ہونا ہی تھے تو وہ ہو گئے۔ پھر عمران خان نے امریکہ کے سینیٹرز کو کہا کہ میرے لیے لابیز کریٹ کریں اور میرے لیے پاکستان میں راستہ ہموار کریں، تو امریکہ کے 60 سینیٹرز نے ایک خط لکھا اپنی حکومت کو کہ پاکستان میں زیادتی ہو رہی عمران خان کے ساتھ۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 60 سینیٹرز کا خط لکھنا یقیناً کسی خاص وجوہات کی بنیاد پر ہی ممکن ہوا ہے۔ پھر عمران خان کا راتوں کو 12 1 بجے امریکن سینیٹرز، خاتون سینیٹر کو کال کر کے رونا دھونا کرنا اور اپنی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرنے کی درخواست کرنا۔ مین وائل ہوا یہ کہ عمران خان سے ایک ایسی فوش غلطی ہو گئی جو شاید اس کی زندگی کی آخری غلطی ہو۔ اس سے پہلے بتحاشا غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ غلطی ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ عمران خان قوم کے سامنے عیاں ہو گیا، اور پاک آرمی کو ایک سالڈ موقع مل گیا، اور اس نے عمران خان کی اس زیادتیوں کا جو اس نے نہ صرف دشمنوں کا اعلی کار بنتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچایا، بلکہ اس نے پاک آرمی کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک احتجاج کے نام پر، اپنی گرفتاری کے احتجاج کے نام پر پاک آرمی کی بے تحاشا املاک کو نقصان پہنچایا۔ بہت سارے ٹارگیٹڈ انہوں نے حملے کروائے گئے جو اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ آڈیو لیکس کے ذریعے سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت صرف ایک چیز رہ گئی ہے جو جس کا کلا کما کرنا ضروری ہے، وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات، جو کسی بھی طرح سے پاکستان کی سلامتی کے لیے نہ صرف نقصان دہ ہیں بلکہ پاکستان کے منصفانہ نظام کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ منڈلانا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو شاید پاکستان کی بقا عزیز نہیں، شاید پاکستان کی سلامتی عزیز نہیں، شاید پاکستان کا نظام انصاف عزیز نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جتنی بھی عدالتیں ہیں اس میں ایک واضح گروپ بندی نظر آ رہی ہے، جس میں ایک عمر عطا بندیال کیمپ ہے اور ایک اس کے بالکل الٹ کیمپ ہے جو پاکستان کی ہمدردی رکھتا ہے، پاکستان کے آئین کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ جنگ جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال عمران خان کی حمایت میں
اور بین الاقوامی ایجنڈے کی جو لابی ہے اس کے اشاروں پر جو لڑ رہا ہے وہ اس کے آخری ایام شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور اگلے 2-4 دن میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عمر عطا بندیال کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال حکومت نے اس وقت مکمل طور پر تیاری کی ہوئی ہے کہ وہ یہ واقعہ جو 9 مئی کو ہوا تھا اب وہ اس کو کسی بھی طرح سے دہرانے کا موقع عمران خان کو نہیں دیا جائے گا، اور عمران خان بھی اس وقت ماہی بے آب کی طرح پاؤں مار رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو بھی واضح نظر آ گیا ہوا ہے کہ اب اس کی شکست یقینی ہے۔ اس یقینی شکست میں وہ شاید کوئی ایسے اخلاقیات سے گری ہوئی بھی حرکت کر جائے کہ جس کی شاید نقصان پھر سے عمران خان کو ہی ہوگا، وہ کہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کسی نہ کسی طرح سے بشرا بی بی کو استعمال کیا جائے گا، یا بہت ساری خواتین جو پہلے سے ہی پیڑ خواتین ہیں پی ٹی آئی میں ان کا استعمال کرتے ہوئے کوئی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان ایک بار پھر زندہ ہونے کی کوشش کرے گا۔ لیکن بہرحال وہ کہتے کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، اب شاید عمران خان کی سیاسی سروائیول کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال پاکستانی قوم کو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے کہ یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے۔ پاکستانی قوم کا تھوڑا سا غلط فیصلہ پاکستان کی بربادی یا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کو بھی بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کا عندیہ دیا ہے اور ٹھیکہ بھی لیا ہے اور ذمہ داری بھی لی ہے اور نبھا بھی رہی ہے، تو اس کو مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان کی یہ ساری کی ساری محنت پہ کوئی ایسی حرکت پانی نہ پھیر دے کہ عمران خان کو پھر سے دوبارہ اٹھنے کا موقع ملے۔ آپ حضرات سے درخواست کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ حضرات تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔